للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و سامعات، آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں اور کیسے کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے، مکی صورتوں میں 11 مرتبہ اور مدنی صورتوں میں 21 مرتبہ۔ مثلا مردوں کو حکم دیا گیا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ حج 78 میں یہ آیت ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے وَآتِينَ الزَّکَاةَ، اور تم عورتیں زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا حکم حدیث شریف میں بھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اگر وہ یہ بات ہی مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، جس کا نمبر 1395 ہے۔ زکوٰۃ کی غایت اور مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، الحشر آیت نمبر 7، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اس آیت میں ایک اہم معاشی پالیسی کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے، اور یہ مقصد زکوٰۃ ادا کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ مالداروں سے وصولی جائے اور اس کو غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ اس سے معاشرے میں خوشحالی آئے گی اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ زکوٰۃ دراصل اس غرض کے لیے فرض کی گئی ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص اپنی لازمی ضروریات زندگی، غذا، لباس، مکان، علاج اور بچوں کی تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے، اور ہم اپنے معاشرے کے ان تمام لوگوں کو ضروریات فراہم کریں جو یا تو اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرنے کے قابل نہ ہوں، مثلا یتیم بچے، بوڑھے اور معذور لوگ، یا عارضی طور پر بے روزگار ہو گئے ہوں، یا ذرائع معاش کی کمی ہو اور اپنی روزی کمانے کے لیے وہ کوئی کوشش نہ کر سکتے ہوں، اور اگر کچھ مدد پا کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں تو ان کی مدد کی جائے۔ زکوٰۃ اسی طرح کے لوگوں کی دستگیری کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں کی جائے پر
مختصر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کی جائے، یوں ہی بے ترتیب طور پر یا اس کا بھی کوئی اجتماعی نظم ہونا چاہیے۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز باجماعت کا نظام قائم کیا تھا، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی وصولی تقسیم کا نظام بھی قائم کیا تھا۔ بیت المال کا قیام اسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے کئی شعبے قائم کیے تھے۔ ایک شعبہ عاملین صدقات یعنی زکوٰۃ وصول کر کے لانے والوں کا تھا۔ دوسرا شعبہ بیت المال کا حساب و کتاب رکھنے والوں کا تھا۔ تیسرا شعبہ باغات میں پھلوں کی پیداوار کا تخمینہ لگانے والوں کا تھا، اور چوتھا شعبہ چراگاہ سے محصول لانے والوں اور زکوٰۃ کے مویشیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زکوٰۃ کا مکمل اجتماعی نظم قائم ہو گیا تھا، اور خلافت راشدہ میں بھی قائم رہا، اور بعد کے ادوار میں عہد عباسیہ کے آخری دور تک یہ نظام قائم رہا، مگر بعد میں یہ نظم ڈھیلا ہوتا چلا گیا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ ہندوستان میں بھی یہ نظام قائم نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ موجودہ دور میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پر ادا کی جائے۔ جہاں زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا اجتماعی نظم ہے، یعنی بیت المال قائم ہے، وہاں انفرادی طور پر زکوٰۃ خرچ کرنا اس نظم کے خلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے قائم کیا تھا ہے۔ اسلام کا حکم، صحابہ کا عمل اور تاریخی شواہد اس بات کی طرف حتمی اشارہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پر خرچ کی جائے۔ اس سے زکوٰۃ کے مقاصد صحیح طور پر پورے ہوں گے اور اس سے برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ انفرادی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی ایسی ہی ہے جیسے کوئی بغیر جماعت کے نماز ادا کرے۔ یہ دھیان میں رہے کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظم قائم کرنے کے کئی فوائد بھی ہیں۔ مثلا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی نظم کے تحت جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے اندر مذموم جذبات پیدا نہیں ہوتے، مثلا ریاکاری اور احسان جتانے کی مذموم صفت۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی نظم کے تحت زکوٰۃ کے مصارف صحیح طور پر ادا ہوتے ہیں، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچتی ہے، جبکہ انفرادی طور پر دینے میں یہ سہولت نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے گی اجتماعی نظم کے تحت تو اس صورت میں اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی نظم کے تحت فی سبیل اللہ کے مد میں اجتماعی کاموں میں خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی نظم کے پاس عموماً وہ ذرائع ہوتے ہیں جن سے وہ کم مستحق اور زیادہ مستحق کی درجہ بندی کر کے خرچ میں ترجیحات متعین کر سکتے ہیں۔ افراد کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کرائیں۔ جماعت اسلامی ہند کے بیت المال ہر جگہ موجود ہیں، اور جماعت کے متوسلین، رفقا، ارکان اور کارکنان اور ان کی کوششوں سے عام لوگوں کو بھی اس پر ابھارا جائے کہ وہ بیت المال میں اپنی زکوٰۃ جمع کریں
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔